بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ آج رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا آج پہلا روزہ ہے۔ الحمدللہ جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بلیسنگ منتھ ہم لوگوں کو دیا، الحمدللہ۔ 30 سیکنڈز کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی سیریز کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ سارا پیٹرن سمجھاؤں گی اس میں کیا ہوگا۔ ابھی آپ کو جس کو ٹیگ کرنا ہے، جہاں پہ بھی یہ آڈیو شیئر کرنی ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ رمضان سیریز ہے، یہ موٹیویشنل سیریز ہے اور اس کا نام ہے سیریز کا 30 Days of Change، تبدیلی کے 30 دن۔ الحمدللہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 30 دن عطا کیے ہیں۔ لیٹ سی کہ 29 ڈیز ہوتے ہیں رمضان کے یا 30 ڈیز ہوتے ہیں، لیکن اس میں تبدیلی تو آنی ہی چاہیے، چینج تو آنا ہی چاہیے۔ اب تک جتنی بھی آپ کی زندگی گزری ہے، میری دعا ہے کہ یہ رمضان آپ کا بہترین رمضان ہو، ٹھیک ہے۔ ہم ہر روز انشاءاللہ 6 بجے ہماری ملاقات ہوگی، لائیو سیشن ہوگا، روز آپ کو موٹیویٹ کیا جائے گا، کیونکہ رمضان میں 30 ڈیز ہے نا، تو کبھی ہم موٹیویٹ زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں، کبھی ایمان میں آگے جاتے ہیں، پھر کمزوری آتی ہے، پھر عبادتوں میں کمزوری آتی ہے۔ پہلے دنوں میں تو بہت زیادہ تقویٰ کا لیول ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے کہ رمضان سٹارٹ ہے، پھر درمیان میں آفٹر 10 ڈیز پھر ہمارا موٹیویشنل لیول لو ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ایسی سیریز سٹارٹ کی جائے جس میں کبھی آپ کا لیول لو ہو ہی نہ، ایٹ لیسٹ ان 30 ڈیز میں تو کبھی بھی نہ ہو۔ ویسے سال میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن 30 ڈیز میں نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کو بہت زیادہ افسوس رہتا ہے کہ میں نے یہ پڑھنا تھا، ایسے کرنا تھا، ویسے کرنا تھا، تو آپ کے سارے پلانز ادھورے رہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی پش کرنے والا نہیں تھا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ اس کمی کو پورا کر دیا۔ میں روز انشاءاللہ یہاں پہ آؤں گی اور آپ کو موٹیویٹ کروں گی تاکہ آپ ذرا سے بھی اپنے جو ٹارگٹ ہے اس سے نیچے نہ آئیں۔ میرا اس سیریز کا کیا ٹارگٹ ہے وہ بتاتی چلوں کہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کا رمضان آپ کی زندگی کا اب تک کا جتنی آپ کی زندگی ہے، جتنے بھی آپ کے سال ہیں، بہترین رمضان ہو۔ تو اس کو بہترین بنانے کے لیے کیا چیز اہم ہے کہ اس میں آپ تبدیلی لائیں، کیونکہ اگر آپ کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو تو پھر ہی آپ کی زندگی ایک پازیٹیو رخ میں جا رہی ہے اور پھر ہی آپ سمجھیں گے کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن تبدیلی چینج ایسا چینج ہو جو باقی 11 مہینوں میں بھی رہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم صرف رمضان کے لیے چینج ہوئے اور باقی چینج نہ آئے، جو فوراً سے تبدیلی آتی ہے اور فوراً سے ہٹ بھی جاتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں 30 ڈیز دیے ہیں جس میں ہم سلو اپنی لائف کو چینج کریں گے۔ پہلے اس مہینے میں چینج کریں گے اور پھر 11 مہینوں میں تبدیلی آئے گی، اور کرتے کرتے انشاءاللہ پوری زندگی، آنے والی پوری زندگی ہماری بدل جائے گی، اور یہ چینج پرماننٹ چینج ہوگا انشاءاللہ، یہ تھوڑی دیر کا چینج نہیں ہوگا۔ تو اس مہینے میں چینج لانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں چینج لانا آسان ہو جاتا ہے باقی مہینوں کی نسبت۔ اس کے ریزنز ہیں، کچھ وجوہات ہیں۔ جیسے نمبر 1، آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، یہ تقویٰ کا لیول آپ کا ہائی ہوتا ہے، تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے نیکیوں کی طرف جانا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چینج لانا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، آپ نیکیوں کی طرف آپ کا رجحان بڑھ جاتا ہے، ایک ریس لگاتے ہیں کہ میں نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اجر ملٹی پلائی ہو رہا ہے، اجر کئی گنا زیادہ ہے عام دنوں کی نسبت۔ رمضان میں جو ہے وہ نیکیوں کا جو اجر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ریزن اس کی کیا ہے کہ آپ حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں روزے کی حالت میں، تو پھر رمضان کے علاوہ آپ کے حرام بھی چھوٹتے جاتے ہیں۔ رمضان میں تو چھوٹ ہی جاتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ بھی آپ کی ایک پریکٹس ہو جاتی ہے، آپ کی ایک تربیت ہو جاتی ہے، حرام چھوڑ کر، حلال چھوڑ کر، کہ آپ کا حرام بھی چھوٹ جاتا ہے۔ تو آپ کی کوئی بھی بری عادت ہے تو آپ اس رمضان میں چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کی جگہ آپ کیا کریں گے، ایک اچھی عادت کو اپنا لیں گے۔ جیسے زیادہ تر مردوں کے لیے سگریٹ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے،
زیادہ تر سگریٹ چھوڑنا کیا مشکل ہے، لیکن اس روزے کی حالت میں جب وہ 30 ڈیز انشاءاللہ روزے کی حالت میں سگریٹ نہیں پئیں گے تو رمضان کے علاوہ بھی ان کے اندر وہ چینج آ جائے گا اور سگریٹ سے دور رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ لڑکیوں یا لڑکوں کے دونوں کی پرابلمز ہے کہ نگاہوں کو کنٹرول نہیں ہوتا، کہیں پہ بھی نگاہیں جا رہی ہیں۔ ایگزامپلس دے رہی ہوں آپ کو، تو جب آپ روزے کی حالت میں ہوں گے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا روزہ خراب ہو جائے گا، میرے روزے کا اجر کم ہو جائے گا، تو آپ اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کر لیں گے۔ تو ان سب عادات کو جب آپ ختم کریں گے انشاءاللہ تو ان کی جگہ کچھ اچھی ہیبٹس آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائیں گی، اور وہ آپ نہیں کرنا ہے۔ جب ایک چیز جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسری چیز خود بخود عادت جو آ جاتی ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ بری عادت کو بری عادت سے ریپلیس نہیں کرنا، جو ریپلیسمنٹ ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے، یعنی بری عادت گئی ہے تو اس کی جگہ پہ اچھی عادت آنی چاہیے، رائٹ؟ جیسے اب آپ نے یہ جو جیسے میں نے بات کی نگاہوں کی، آپ نے اپنے کنٹرول کیا، آپ زبان پہ کنٹرول کرتے ہیں، اپنے کانوں پہ کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں آپ وہ بری چیز سنی، تو اس کی ریپلیسمنٹ کیا کرنا، آپ قرآن سے جڑ جائیں۔ آپ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں، اٹس اے منتھ آف قرآن، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا تو آپ قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں۔ آپ جب کثرت سے تلاوت کریں گے تو آپ کی ایک ہیبٹ بن جائے گی، اور آپ رمضان کے علاوہ بھی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، چاہے تھوڑا پڑھیں لیکن آپ پڑھیں گے ضرور۔ قرآن سے آپ کا ایک تعلق جڑ جائے گا، آپ کو خود ایک اپنے اندر ایک گلٹ ہوگا، ایک شرم محسوس ہوگی کہ رمضان میں تو میں نے پورا قرآن کمپلیٹ کر لیا اور رمضان کے بعد میں نے ایک پارہ بھی نہ پڑھا، ایک ورس بھی نہ پڑھی، ایک آیت بھی نہ پڑھی، تو آپ کے اندر ایک شوق آ جائے گا کہ میں نے رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھنا ہے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ قرآن پڑھنا بہت مشکل ہے یا میری سپیڈ بہت سلو ہے، بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ رمضان میں سٹارٹ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو تو صرف اور صرف میں نے مشکل بنایا ہوا تھا، یہ تو اتنا ہرگز بھی مشکل نہیں تھا۔ تو آپ کے لیے انشاءاللہ یہ قرآن پڑھنا آپ کے لیے بہت بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ کے اندر جو ہے وہ نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، وہی بات کہ اجر کی امید زیادہ ہے تو آپ نیکی کی طرف زیادہ جاتے ہیں، تو آپ کا جو ہے نیکیوں کی طرف رجحان بڑھتا ہے، پازیٹیونیس آپ کے اندر آتی ہے۔ یہ ساری ریزن ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر چینج لانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے ہر چھوٹی کی چھوٹی نیکی جو ہے اس کو چھوٹا نہیں سمجھتے، اس کے بعد لپکتے ہیں دھوڑتے ہیں۔ جیسے رمضان میں آپ سوچتے ہیں نہیں اس کا جو ڈبل ہو جائے گا ٹرپل ہو جائے گا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی، میں نے کسی کی افطاری کرانی ہے، میں نے کسی کا روزہ کھلوانا ہے، تو آپ کے اندر فیلنگ آ جاتی ہے، رائٹ؟ تھوڑی سی ہیلپ کر دینی ہے آپ نے، تو پھر رمضان کے علاوہ بھی آپ چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے، آپ کا دھیان ہوگا کہ نہیں اجر تو ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ ان 30 ڈیز میں ہم روز ایک چینج اپنے اندر لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ جلدی سے اپنی نیت کر لیں کہ ایک چینج جو بھی میں یہاں ڈسکس کروں گی آپ نے اس کو چینج لانے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ ایسا چینج یعنی ڈے 1 میں ہم جو چینج پڑھیں گے وہ آپ نے ڈے 30 تک اس پر کام کرتے رہنا۔ ایک ڈائری آپ بنا لیں اور اس میں آپ یہ سارے پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں، کم یا زیادہ تبدیلی آئے گی ضرور انشاءاللہ، کیونکہ جو کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو آپ لکھ لیجئے کہ میں نے انشاءاللہ اس مہینے میں اپنے اندر ایک تبدیلی لے کے آنی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ پیدا کرے گا۔ اب ڈے 1 کا چینج، چلتے ہیں اب اپنی سیریز کی طرف۔ 30 ڈیز میں انشاءاللہ 30 چینجز آئیں گے اور وہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے، اور وہ ایسے چینجز ہوں گے جو پرماننٹ ہوں گے انشاءاللہ، ٹیمپرری نہیں ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی، آپ روحانی طور پہ بھی بہتر ہوں گے، اور آپ کانفیڈنٹ بھی ہوں گے انشاءاللہ کہ آپ کے اندر اتنے اچھے مینرز آ گئے ہیں۔ اور منتھ کون سا سلیکٹ ہوا؟ رمضان، الحمدللہ۔ تو چینج نمبر 1، پہلا کام جو آج آپ کو کرنا ہے۔ اچھا، اس سیریز کو صبح رکھنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ سب روزہ رکھنے کے بعد اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے، قرآن وغیرہ پڑھنا ہے، اس لیے یہ رکھا گیا۔ اور دوسری ریزن کیا تھی کہ صبح ہی آپ کو ایک موٹیویشن مل جائے، آپ کو ایک ٹارگٹ مل جائے، آپ کو ایک ٹاسک مل جائے کہ شام تک آپ نے اس پہ کام کرنا ہے، اسی لیے سیریز جو ہے وہ صبح رکھی گئی ہے الحمدللہ۔ اور جو لوگ اس وقت آن لائن نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کا فائدہ ہو تو ان کو ضرور ٹیگ کریں، ان کو ضرور بتائیں، اگر آج کا لیکچر ان سے مس ہو بھی جائے گا تو وہ آف لائن سن سکتے ہیں، اور ان کو کہیں کہ نیکسٹ ڈے آ کے آپ ضرور سنیں تاکہ پورا دن کے لیے آپ ایکٹیو رہیں۔ اگر کوئی رات کو سنے گا تو ظاہر ہے وہ اس پہ عمل کب کرے گا؟ اگلے دن سے شروع کرے گا۔ تو الحمدللہ یو آر دی لکی ونس جو اس وقت سن رہے ہیں، اور بعد میں انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ کے ممبرز بھی سنیں گے۔ کوشش ہوگی کہ آپ کو بھی جلدی یہ ہے آڈیو سیریز جو ہے وہ سینڈ کر دیجیے۔ چینج نمبر 1، ڈے نمبر 1 کیا ہے؟ توبہ، معافی، اللہ سے معافی، یہ پہلی تبدیلی ہے۔ ہم اکثر گناہوں پر توبہ کرنے میں دیر کر دیتے ہیں یا ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو ڈے 1 میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی گناہ ہو جائے
اس پہ فوراً سے توبہ کرنی ہے. اپنی یہ عادت بنا لینی ہے کہ مجھے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی. اور رمضان کے سٹارٹ میں جب آپ توبہ کر لیں گے، ایک تو ارادتاً، یعنی آپ نے ارادہ کیا کہ ہاں میں نے توبہ کرنی ہے اور آپ توبہ کرتے بھی ہیں. نمبر 2، آپ عملاً بھی اس پر کام کرتے ہیں اور واقعی آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا ہوگا، آپ کے گناہوں کا بوجھ اتر جائے گا رمضان کے سٹارٹ میں ہی، اور آپ پورے ایمان کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ رمضان میں نیکیاں کریں گے اور پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. جب بوجھ اتر جاتا ہے نا گناہوں کا، تو نیکیوں کی طرف بڑھنے کی سپیڈ جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. ایک بیگ تھا جو گناہوں کا تھا، آپ اس کو فیل کر رہے تھے، اس کو آپ نے اتار دیا، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں سورہ نور میں فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اے مومنو، تم سارے ہی اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی جو انسان توبہ کرے گا پھر وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ فلاح پالے گا. تو آپ وہ فلاح پانے والے بننا چاہتے ہیں تو آج ہی آپ نے استغفار سے اسٹارٹ کرنا ہے اپنا دن. اللہ سے پکی سچی توبہ کرنی ہے. پھر آپ اپنے اندر تبدیلی دیکھیں گے. آپ یہ کر کے دیکھیں، یہ کیا ہے توبہ کرنا؟ اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی مدد مانگنا ہے. آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد کریں. یا آپ توبہ کریں، استغفار کریں، یہ مدد ملے گی آپ کو اللہ سے. آپ کی جتنی نیکیاں ان میں بڑھنے کی سپیڈ بڑھ جائے گی، چلنے کی سپیڈ بڑھ جائے گی. کتنا کچھ سوچا ہوتا ہے، ہم نے اپنے پلانر بنائے ہوتے ہیں، چیک لسٹ بنائی ہوتی ہے، یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، لیکن ہم کر نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ گناہوں کا بوجھ ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا. آپ فیل کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک گلٹ ہے، صرف آپ کو فیل ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے. تو وہ جو بوجھ ہیں جن کو اتارنا بہت ضروری ہے. یہ بوجھ کیسے اتریں گے؟ جب آپ توبہ کریں گے. جب آپ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، معافی مانگیں گے. یہ نہیں سوچنا کہ گناہ کتنے ہیں، یہ نہیں سوچنا کہ گناہ کتنے بڑے ہیں، بس سوچنا ہے کہ آپ کا رب بہت بڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، میری فیورٹ آیات ہیں، سورہ زمر کی آیات ہیں. کوئی بھی انسان جو اس نے گناہ کیا ہے نا، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کوالٹی ان کی کوانٹٹی کتنی بڑی ہو اور کس بھی کوالٹی کے اس نے گناہ کیے ہیں آپ کہہ لیں، تو اس کے لیے یہ آیات لائف چینجنگ آیات ہوں گی. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. آپ کہہ دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بے شک اللہ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی خوب بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم سوچتے ہیں ہم نے اپنے اوپر بوجھ لاد لیے ہیں. یہ اپنے اوپر بوجھ کیا ہے؟ جانوں پر زیادتیاں جو ہم کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ فیل کر رہے ہیں اور کوئی فیل نہیں کر رہا. جب ہم گناہ کرتے ہیں کس کو نقصان ہوتا ہے؟ آپ کو نقصان ہوتا ہے. آپ کی ایمان کی حالت بدل جاتی ہے، آپ کی فزیکل سٹیٹ بدل جاتی ہے، آپ کی ہیلتھ بدل جاتی ہے، آپ کی مینٹل کنڈیشن بدل جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جانوں پر ظلم و زیادتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین، اے میرے بندو. اللہ تعالیٰ نے عباد ہی کہا ہے، میرے بندو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اللہ کے بندوں سے گناہ ہو جائیں گے، تو اللہ نے ایک آیت رکھ دی، اتنی پازیٹیو آیت. کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ آیت پڑھے گا کہ میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے، میرا رب یہ فرما رہا ہے، اور اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، اللہ کی ہر آیت حق ہے، اس میں سچ ایسا ہوگا، اور یہ آیت پڑھے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی. وہ کسی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا گا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں اور اس فلانا شخص جو ہے وہ اتنا نیکیوں میں اتنا آگے، وہ کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. اور یہ بھی نہیں سوچے گا کہ آج میں توبہ کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ بڑے نئے نئے ایمان میں آئے ہو، نئے نئے مسلمان ہوئے ہو. اکثر سوچنے کو ملتا ہے آپ نئے نئے مسلمان ہوئے لگتا ہے. وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا، وہ سوچتا ہے میرا رب بہت بڑا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، خوب بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. تو وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. کبھی گناہ بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی مایوس ہو جاتے ہیں. دیکھیں، گناہ پر شرمندہ ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن مایوس نہیں ہوتے. مومن کو مایوس نہیں ہونا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے. آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں، آپ نے کبھی سمجھا ہی نہیں. اللہ تو بہت بڑا ہے، بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے. اللہ نے اگر آپ کو اس رمضان تک زندہ رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے؟
بلا وجہ زندہ نہیں رکھا. جب آپ اس رمضان میں ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی اجر کی امید سے رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پلس اور جب آپ قیام اللیل کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان سارے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ تو آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ یہ رمضان تک آپ کو پہنچایا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. آپ کی جو زندگی کے پلانز ہیں ان کے لیے نہیں آپ کو زندگی ملی، آپ کو توبہ کرنے کے لیے زندگی ملی ہے. کیونکہ پلانز تو انسان کے کبھی بھی مکمل نہیں ہوتے. جو انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ سارے ٹک ٹک نہیں لگے ہوتے، کوئی نہ کوئی کام اس کے پینڈنگ رہ ہی جاتے ہیں، اور وہ رہ ہی جانے ہیں. کیونکہ موت تو اچانک آئے گی نا، بتا کے تو نہیں آئے گی. تو یہ آپ کو زندگی ملی ہے کہ آپ توبہ کریں اور جنت کے مستحق بن جائیں. تو آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ سب کے سب گناہ معاف کر دے گا، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رکھنا. بے شک ان اللہ، جب ان اللہ آتا ہے تو اس پہ ایک سٹریس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کو ڈاؤٹ نہ رکھیں اچھا ایسا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سب کے سب گناہ معاف کر دے گا. آپ نے نہیں سوچنا کہ چھوٹا ہے کہ بڑا، کب کا ہے، کل کا ہے، پرسوں کا ہے، کتنے سال پرانے ہیں. نہیں، اللہ نے کہا میں معاف فرما دوں گا تو اللہ معاف فرما دے گا. تو آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور پھر آپ اپنے اندر دیکھیں گے کہ ایک روحانی، ایک ذہنی سکون آپ کو ملے گا، اور عبادت آپ پرسکون ہو کے کریں گے. بڑا آپ عبادت میں بھی انجوائے کریں گے. وہ جو گناہوں سے آپ لڑ رہے تھے، وہ جو ہوپلیسنس سے، نا امیدی سے آپ لڑ رہے تھے، اس میں ایک انرجی لگ رہی تھی. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہو اس میں ایک انرجی تو لگتی ہے. تو اب آپ کی انرجی جب وہاں سے رک جائے گی، کیونکہ آپ نے معافی مانگ لی، اب آپ کو لڑنا نہیں پڑا، تو وہ انرجی آپ کی کہاں استعمال ہوگی؟ اچھے کاموں میں لگے گی، نیکیوں کی طرف لگے گی. تو آپ کو انشاءاللہ لائف کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ جب آپ توبہ کریں گے تو آپ کو اللہ کی محبت ملے گی. بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو جو انسان بہت توبہ کرنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو فوراً گناہ کرتے ہیں اسی وقت کہتے ہیں استغفار توبہ استغفار. تو کئی لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ابھی تو تم نے گناہ کیا پھر تم توبہ کر رہے ہو، ابھی تم نے 2 منٹ بعد پھر یہی کام شروع کر دینا. تو آپ یہ سوچیں کہ بہت توبہ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اگر اس کی عادت ہے گناہ کرنے کی تو اس کی عادت توبہ کرنے کی بھی تو ہے نا، اور ہر نیکی برائی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے. تو وہ لوگ کتنے بیسٹ لوگ ہیں الحمدللہ، ان کی پرفارمنس کتنی بہترین ہے کہ اگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے، چاہے جان بوجھ کے ہو یا انجانے میں ہو جائے، وہ توبہ کرتے ہیں، بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے انشاءاللہ، اور جیسے ہی گناہ ہوگا فوراً کرنی ہے. ہم نے اس کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ ہم اپنی زندگی کا نہیں پتہ کتنے لمحے ہیں ہمارے پاس، ہم نہیں جانتے. تو اس رمضان میں پکی سچی توبہ کرنی ہے انشاءاللہ. اب جو انسان توبہ کرتا ہے، ایک طرف ہم نے پڑھا کہ اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، ایک اس کے ذہنی سکون ملتا ہے، اس کے اپنے بوجھ اتر جاتے ہیں، پلس اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ محبت کرتا ہے پلس اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. ایک حدیث ہے بہت خوبصورت، اس کا مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بندے کی توبہ پر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے. یعنی ابھی جس آدمی کی میں آپ کو کنڈیشن بتانے لگی ہوں، وہ جتنا خوش ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو فیل کریں. بندے کی توبہ پر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، یعنی ایک جگہ وہ ٹھہرا جہاں اسے ہلاکت کا بھی خدشہ تھا. اس کے پاس اس کی سواری تھی جس پر اس کا کھانا پینا تھا. اس نے اپنا سر رکھا اور سو گیا. بعد میں وہ جاگا تو اس کی سواری جا چکی تھی. وہ اسے تلاش کرنے لگا. جب گرمی اور پیاس نے شدت اختیار کی تو اس نے سوچا کہ میں اپنی جگہ واپس جا کر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں. وہ سو گیا. جب اس نے سر اٹھایا تو سواری اس کے پاس تھی جس پر کھانے پینے کا سامان بھی تھا. وہ انسان جو ہوپ لیس تھا کہ اس نے جس پہ ایک تو وہ ایسی جگہ پہ تھا جہاں پہ اس کا ہلاکت کا اندیشہ تھا، دوسرا اس نے اپنی جو سواری تھی، جو بھی سواری ہے، اونٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے اوپر سب کچھ اپنا سامان، کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں، اور جب وہ سو گیا تو وہ چیز غائب ہو گئی. ٹھیک ہے،
اور اب اس کو سمجھ آ گئی کہ اب کچھ جانے کا رستہ نہیں، نہ وہ ٹریول کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے کوئی سامان ہے. تو اب اس نے کہا اس سے بہتر ہے میں سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں تاکہ میری موت واقع ہو جائے. اور جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اچانک دیکھتا ہے کہ وہ سواری اس کے سامنے ہے اور اس پر کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہے. یعنی ایک موت جس کے اتنے قریب تھا وہ، اور وہاں سے وہ بچ جاتا ہے. اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی. تو اس خوشی سے زیادہ، یعنی ایک انسان جو مرنے والا اس کو اچانک پتا چلے کہ نہیں آپ کی ابھی زندگی باقی ہے اور بڑی لمبی زندگی ہے، اس کو کتنی خوشی ہوگی. یعنی اگر آپ یہ سوچیں، اس کو امیجن کریں کہ ایک انسان جس کو سمجھ لیں پھانسی پہ چڑھایا جانے لگا ہے اور وہ بالکل پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں تھا اور اس کی آنکھیں بند تھی، اچانک اسے کسی نے بتایا کہ آپ کی رہائی ہو چکی ہے. تو وہ کہیں خوشی، اس کو کیا خوشی کی انتہا ہوگی، وہ خوشی سے ہی نہ مر جائے کہ اچھا بالکل نزدیک تھا میں موت کے تو وہ بچ گیا. اس خوشی سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے آپ کے توبہ کرنے سے، آپ کے رجوع کرنے سے، آپ کے لوٹ آنے سے، آپ کے رائٹ ٹریک پہ آنے جانے سے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ ہم سے بھلائی چاہتا ہے نا. جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تو بنائی ہے، تو جب آپ توبہ کریں گے تو آپ جنت کے وارثوں میں شامل ہو جائیں گے، جنت کے مستحق بنیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہی مسلمانوں کے لیے. وہ تو آپ برے کام کر رہے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ریپینٹنس سے، آپ کے رجوع کرنے سے، آپ کی توبہ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے گناہ کا انتخاب کرنا ہے. ایک تو اب یہ توبہ کی طرف ساتھ اس کے ساتھ کیا ریلیٹ ہے کر لیں، آپ گناہ کا انتخاب کریں آپ کہ کون سا ایسا گناہ تھا جس کے لیے آپ ہمیشہ چھٹکارا پانا چاہتے تھے کہ آپ گناہ نہیں جا رہا، آپ نے بہت کوشش کی. سپوز آپ میوزک نہیں چھوڑ پائے، ٹھیک ہے، آپ میوزک سنتے بھی ہیں، گانے سنتے بھی ہیں، گنگناتے بھی ہیں، دوسروں سے شیئر بھی کرتے ہیں. تو یہ آپ کی بڑی بری عادت تھی اور بری عادت ہے. تو آپ نے اب اس برائی کو اس رمضان میں چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، کرنا کیا ہے؟ نمبر 1 خالص توبہ. خالص توبہ کرنی ہے، یعنی سچی توبہ کرنی. کیسی توبہ ہوتی ہے وہ؟ توبۃ نصوحا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو تم اللہ کے حضور خالص توبہ کرو. یعنی ایسی توبہ کرنی ہے جو خالص ہوگی. کیسی توبہ ہوگی کہ ایک تو آپ گناہ چھوڑیں گے، پھر اس پہ گناہ چھوڑنا، اب جو گناہ تھا آلریڈی اس پہ آپ کو شرمندگی تھی تو آپ نے اس گناہ کو چھوڑ دیا. نمبر 3 آپ دوبارہ گناہ وہ نہیں کریں گے، یعنی آپ پکا ارادہ کر لیں گے. اچھا ارادہ کرنے کے بعد ہو جائے تو وہ علیحدہ کیس ہے، مایوس نہیں ہونا، لیکن آپ پکا ارادہ کرتے ہیں کہ اب میں نے وہ گناہ نہیں کرنا، تو یہ پکی خالص توبہ ہے انشاءاللہ. تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے گناہوں پہ توبہ کرنی ہے، توبۃ نصوحا. نمبر 2 اللہ سے بکثرت دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ میرے اندر گناہ ہے اور میں جانتا ہوں اور تو بھی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی جانتا بھی ہے تو اس سے چیز کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ کا رب جانتا ہے تو آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ گناہ مجھ سے چھڑوا لے. میں نے بڑی کوشش کی لیکن باقی 11 مہینوں میں یہ مجھ سے کام نہیں ہو سکا. اب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے دعائیں مانگ رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد کریں کہ میں غیبت کرتی ہوں یا غصہ کرتی ہوں یا کوئی بھی گناہ آپ کے اندر ہے، آپ سنگنگ کی طرف جا رہے ہیں، میوزک بہت زیادہ سنتے ہیں، کوئی بھی گناہ آپ کا ہے اس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا، اس کو نوٹ کر لیا. اب آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، مینشن کر رہے ہیں وہ گناہ کہ یا اللہ یہ گناہ میرے اندر ہیں، مجھے ان سے بچا لے. اس کے بعد کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ گناہ چھوڑ سکیں. جتنی بھی آپ پریکٹس کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، آپ دوبارہ گناہ کی طرف چلے جائیں گے کیونکہ آپ کمزور ہیں. تو آپ کو اللہ سے مدد مانگنی ہے. اس کے بعد آپ نے اگر کسی کے لیے سپوز آپ نے غیبت کیا، اس کے پیچھے سے برائی کی ہے، اب اس پر کیا کریں؟ وہ انسان تو سامنے ہی نہیں تھا. ایک تو آپ نے معافی مانگنی ہے اور دوسرا توبہ کرنے کے بعد یہاں غیبت کے ساتھ ایک اور کیس ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعائیں مانگنی ہیں کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی ہے، تو اب آپ نے اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی کسی کا حق مار لیا ہے تو ایک تو ہے کہ آپ توبہ کریں گے، ٹھیک ہو گیا، لیکن یہاں پہ آپ کو عملاً کچھ کرنا ہوگا. یہاں پہ خالی توبہ سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو وہ حق اس انسان کو لٹانا ہوگا. جائیں اور جس کا حق دینے والا ہے اس کو وہ حق دے کے آئیں. یہ ہوگی پکی سچی توبہ. یہ نہیں کہ آپ نے کمرے میں بیٹھ کے توبہ کر لیا اور حق آپ مار کے بیٹھے ہوئے، نہیں، اس کو حق دے کے آئیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے؟ کثرت سے توبہ کرنی ہے، بہت زیادہ توبہ استغفار کرنی ہے. اس کے بہت سے فائدے ہیں استغفار کرنے کے. دیکھیں توبہ کیا ہے؟ استغفار ہے. استغفار کیا ہے؟ توبہ ہے.
آپ پڑھتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ساری استغفار کی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اب استغفار کرنے سے کیا ملے گا۔ ایک تو آپ نے توبہ کر لی ایک دفعہ بیٹھ کے، بڑی اچھی سچی توبہ کی کہ آپ اب یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے اب ایک عادت اپنانی ہے، توبہ کے ساتھ ساتھ آپ نے استغفار بہت زیادہ کرنا ہے، کیونکہ استغفار بھی توبہ ہے۔ جو بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں اس کے انشاءاللہ ہم فائدے دیکھتے ہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، اگر آپ ذہنی سکون چاہتے ہیں، مینٹل آپ فٹ ہو جائیں، آپ سکون میں آ جائیں، آپ کا سینہ کھل جائے، آپ کا دل سیٹسفائی ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے، روح پرسکون ہو جائے، تو آپ استغفار اپنا لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ تو اگر آپ کو فائدہ چاہیے، سکون چاہیے، مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو آپ بخشش مانگیں، یعنی اللہ کی طرف۔ اس کے بعد کیا کریں؟ توبہ کریں۔ ایک بخشش ہوگی، آپ نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، پھر آپ استغفار کیا کریں، بار بار کیا کریں، پڑھا کریں استغفر اللہ پڑھنا تو بڑا آسان ہے، اور یہ اتنا زیادہ ایفرٹ والا کام بھی نہیں ہے۔ تو رمضان میں ایسی نیکیاں تو ضرور کریں جس میں آپ کو اٹھنا ہی نہیں پڑتا۔ لیکن ایک انسان ہے وہ اٹھ کے کتنا کچھ پڑھتا ہے، الحمدللہ کام کرتا ہے، اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کے افطار کرواتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک انسان یہ ساری ایفرٹ نہیں کر سکتا، اس کی انرجی لیول بہت لو ہے۔ یہ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، ان کو اکثر پریشانی ہے کہ اب ہم ایکسٹرا عبادت نہیں کر پاتے رمضان میں، ہم بہت تھک جاتے ہیں، آج کل پیپرز بھی ہیں اور اسکول میں بھی چھٹیاں نہیں ہوئی، تو بچے بڑے پریشان ہیں۔ تو ان کو آپ یہ بتائیں کہ بڑی آسان سی چیز ہے کہ آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ یہ ایسا کام ہے جس میں بہت زیادہ ایفرٹ نہیں لگتی، صرف آپ کی زبان نے حرکت دینی ہے، آپ کے جسم کی حرکت بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ جا رہے ہیں تو ٹریول کریں تو رستے میں استغفار پڑھتے نہیں، جب اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں آپ کو ٹائم ملا تب استغفار کریں۔ بری باتوں کی طرف نہ جائیں، زیادہ اچھی باتوں کی طرف جائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہاں ایک انسان نے پورا پارا پڑھ لیا اور میں تو پورا پارا نہیں پڑھ سکی، مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا، میں تو اپنی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی، میں وہاں کیسے قرآن مجھے لاؤ ہی نہیں تھا۔ آپ نے یہ سوچنا ہے اگر مجھے وہ کام نہیں ملا، میں تھوڑا پارا پڑھ سکی ہوں، 25 منٹس پڑھ سکوں، تو میں اب یہاں بیٹھے بیٹھے ایگزامینیشن ہال میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، تو اپنی زبان کو حرکت دیں، آپ استغفار پڑھیں۔ آپ کینٹین کے پاس کھڑے ہیں، اپنی فرینڈ سے بات کریں، دل میں آپ استغفار پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ میری فرینڈ سے بات کریں، پھر درمیان نے پاز لیا، آپ نے استغفار، کوئی بھی موقع آپ کو ملا آپ نے اس کو حال ہی نہیں جانے دینا، آپ نے استغفار کرنا۔ یہ سب سے آسان ذکر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے رمضان میں کرنے کے لیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بڑے ذکر ہیں، لیکن اس وقت ہم استغفار کے ٹاپک پہ بات کریں تو آپ نے استغفار کرنی ہے۔ نمبر 2، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ اچھی ہو جائے، آپ آفتوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے اور پریشانیوں سے بچ جائیں، تو آپ استغفار کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور زیادہ قوت دے گا، پہلے سے زیادہ قوت ہر چیز میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ پر بادل، خوب برسنے والے بادل بھیجے گا، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ وہ جو بہت تیز دھوپ تھی نا پریشانیوں کی، ان کی جگہ بادل آ جائیں گے، ٹھنڈے پرسکون ہوائیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آزمائشوں سے اور فتنوں سے محفوظ رہیں، تب بھی آپ استغفار کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں، اور اے نبی، اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ بھی ان کے درمیان موجود ہوں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں، یعنی جب تک آپ توبہ کر رہے ہیں آپ پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا، یہ یاد رکھیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے نا، لوگ ڈر جاتے ہیں ہم پہ کوئی عذاب نہ آ جائے، ٹھیک ہے، ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو اگر آپ استغفار کر رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں، اپنے تمام گناہوں پہ استغفار کریں، تو پھر آپ پریشان نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں عذاب دینے والا اللہ تب تک عذاب نہیں دے گا جب تک وہ بخشش مانگتے رہیں گے، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ بارشیں ہوں، جیسے گرمی کے روزے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں بارشیں ہوں، آپ کو نیک اولاد ملے، اکثر لوگ میسج کرتے ہیں نیک اولاد کے لیے کوئی چیز بتا دیں، رزق کی کمی ہے، جاب نہیں مل رہی یا رزق ہے تو بہت کم ہے، آپ بتائیں کہ ہم کیا پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا حل میں آپ سب کو بتا رہی ہوں، وہی حل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ استغفار کو لازم کر لیں، اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کمپلسری ہوم ورک ہے، یہ آپ کا ڈیلی کا ٹاسک ہے کہ آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے۔ ایک تو بارشیں برسیں گی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے گا اور آپ کا رزق کھول دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں، چنانچہ میں نے کہا تم اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑا ہی بخشنے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مالوں اور بیٹوں کے ساتھ بڑھا دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو لوگوں کو بیٹوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے، مال کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے، اور مجھے اس میں سب سے مزے کی چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ باغات پیدا کرنا۔ تو میرا بڑا دل کرتا ہے فروٹس کے باغات ہوں، تو میں جب بھی استغفار کرتی ہوں تو میں ذہن میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فروٹس کے باغات دے گا انشاءاللہ، اور مجھے پکی امید ہے، یقین ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، جو گناہ ہے اب وہ مٹ جائیں، ٹھیک ہے، اور نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اور جو درجات ہیں آپ کے، جو لیول ہے وہ بلند ہو جائے اللہ کے حضور، تب بھی آپ نے کیا کرنا؟ استغفار کرنا۔ ہر انسان چاہتا ہے نا وہ پہلے سے اوپر چلا جائے، اوپر سٹیج پہ چلے، ایک ہی سیڑھی پہ کون کھڑا رہے گا؟ انسان چاہتا ہے کہ فوراً سیڑھی چڑھے اور اگلی منزل دیکھے، اگلی سیڑھی پہ کیا ہے، سب سے اوپر کیا ہے، ٹاپ پہ کیا ہے۔ تو ٹاپ پہ کیا ہے؟ جنت ہے نا، تو آپ نے وہ سیڑھیاں چڑھنی ہے۔ اور پھر ہر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو، وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، اور ہر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ جو اس نے گناہ کیے ہیں اس کا کفارہ ہو جائے، اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں کہ اب یہ میں نے نیکی کا کام کیا ہے، اب یہ گناہ میرے دھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں، اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، یعنی جب آپ کہیں گے کہ اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود آپ کو طریقہ بتا دیا کہ آپ بخشش مانگے تو ہم آپ کی خطاؤں کو، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو میں اتنا خوش ہوتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے۔ ہمیں خود ہی بتا دیا کہ اگر گناہ ہو گیا تو یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے، اس چیز سے چھٹکارا پانا تو یہ کر لیں، کیونکہ ہمیں بنانے والا اللہ کی ذات ہے نا، تو مینوفیکچرر جو ہوتا ہے نا اس کو اپنی چیز کا بڑے اچھے طریقے سے علم ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی بڑی ہے، اللہ جانتا ہے ہم نے کون کون سے گناہ کرنے ہیں، ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، اس کا حل بتا دیا کہ اب یہ پڑھ لو، اب ایسے کر لو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خطائیں معاف فرما دے گا، اور بہت جلد کیا ہے، اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، یعنی کہ یہ ایک بہت نیکی ہے، یہ محسنین کے درجے پہ آتی ہے جو احسان کرتے ہیں، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ استغفار کرتے ہیں، یہ گڈنس کی طرف جانا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ استغفار آپ کی جو بیماری ہے، آپ کے دل کی بیماری ہے، اور سینہ آپ کا کھلا ہو جائے اور گناہوں کا کفارہ ہے، تو اس میں بھی آپ استغفار کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، لوگوں اپنے رب کے حضور توبہ کرو، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جنہوں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، کبھی بھی گناہ نہیں کیا، وہ بھی دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے؟ جو ہم گناہ گار ہیں ہمیں کتنی دفعہ توبہ کرنی چاہیے؟ بہت دفعہ توبہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب آپ انشاءاللہ استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، دل سے توبہ کریں گے تو اللہ اس کو قبول بھی فرمائے گا اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر کے اسے خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے نا، یعنی اللہ نے آپ کو توبہ دی، جیسے رمضان کا مہینہ آپ کو نصیب ہوا تھا کہ آپ توبہ کر سکیں، یا آپ کے دل میں خیال آیا، کسی چیز کو آپ نے دیکھا، آپ کے دل میں ڈر آیا، آپ کے دل میں امید آئی، یا ہو سکتا ہے یہ آڈیو سن کے آپ کے دل میں امید آئی کہ ہاں میں توبہ کروں گی، ہاں اب بس میں فیڈ اپ ہو چکی ہوں گناہ کر کر کے، مجھے ڈر آ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا اللہ کی محبت میں آپ استغفار کرتے ہیں، یا جنت کی طرف جانے کے لیے آپ استغفار کرتے ہیں، کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے، آپ استغفار کو اگر آپ کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کی توبہ قبول بھی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ اگر آپ کو موقع ملا ہے تو اس کا مطلب جب آپ توبہ کریں گے تو آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔
اب اس میں ایک سب سے بڑا استغفار میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کا نام ہے سید الاستغفار، ٹھیک ہے؟ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا پہلے عربی ٹیکسٹ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ دعا ہے کیا، ٹھیک ہے؟ سید الاستغفار ہے کیا؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا ہے پوری سید الاستغفار۔ اگر میں جلدی سے بول رہی تھی آپ کو نہیں پتا چلا تو آپ گوگل کریں گے سید الاستغفار لکھ کے تو انشاءاللہ آپ کو استغفار مل جائے گا۔ اور اگر کوئی یہاں پہ مینشن کر دے، ہماری پیاری سی بہن یہاں پہ کوٹ کر دے یہ استغفار تو بہت اچھا رہے گا۔ اب اس کی ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ کہے، یہ جو جتنا میں نے آپ کو پوری استغفار کی ہے یہ آپ نے عربی ٹیکسٹ میں کہا، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، حسب اطاعت تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، اپنے اس کام کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو میں نے کیا، میں خود پر تیرے انعام کا اعتراف کرتا ہوں اور تیرے لیے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے کہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کرتا، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ جو شخص اس پر یقین رکھتے ہوئے یہ دعا دن میں کرے اور اسی روز شام ہونے سے پہلے وفات پا جائے وہ اہل جنت میں سے ہے، اور جو شخص اس پر یقین رکھتے ہوئے یہ دعا رات میں کرے اور اسی رات صبح ہونے سے پہلے وفات پا جائے وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اس کو روٹین بنا لیں آپ، اس صبح شام کے اذکار میں بنا لیں آپ روٹین کہ آپ نے یہ ذکر ضرور کرنا ہے، صبح کریں گے آپ کی موت ہوگی، شام سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے، شام کو آپ نے توبہ کر لی، استغفار پڑھ لی، صبح سے پہلے آپ کی موت ہوگی آپ جنت میں جائیں گے۔ کتنی آسانی والی بات ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 6306۔ الحمدللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ توبہ کے کتنے فائدے ہیں۔ تو آج ڈے 1 ہمارا چینج جو ہم نے اپنے اندر لے کے آنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے ہر گناہ پر فوراً توبہ کی عادت ڈالنی ہے۔ ہم نے ڈیلے نہیں کرنا، ہم نے انتظار نہیں کرنا، ابھی گھر جاؤں گی وضو کروں گی تو توبہ کروں گی، نہیں، جس حالت میں ہے وہیں توبہ کریں۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ وضو کر کے 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں، پہلے آپ استغفار کر لیں، پھر گھر جا کے بے شک آپ نوافل ادا کر لیں جہاں پہ آپ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ سپوز آپ گاڑی میں ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے آپ کا، اور آپ کو فوراً گناہ یاد آ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ انتظار کریں گے ایکسیڈنٹ ہو جائے، پھر میں گھر جاؤں، مجھے پٹیاں شٹیاں لگی ہوں، پھر میں توبہ کروں؟ نہیں، اسی وقت آپ توبہ کریں، اللہ وہ عذاب آپ سے ٹال دے گا۔ تو کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے انتظار نہیں کرنا، استغفار کرنی ہے، استغفر اللہ۔ ہو جاتا ہے نا سلپ آف ٹنگ، اب بولتے وقت تو عورتیں سب سے زیادہ گناہ کرتی ہیں، اور اب یہ روزے کی حالت میں تو ہم نے اس چیز میں بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اس طرح تو روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو انشاءاللہ استغفار کی عادت اپنانی ہے، ڈیلی ہم نے استغفار کرنا ہے۔ ڈے 1 سے ہی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اب ڈے 30 تک آپ کی یہ روٹین ہونی چاہیے کہ آپ نے دن میں 100 دفعہ تو لازمی استغفار کر لیں، جتنا زیادہ کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے۔ اور استغفار کرنے کے لیے جو بہترین وقت ہے نا، بہترین وقت جو اللہ کے نیک بندوں کا وقت ہے استغفار کرنے کا، وہ تہجد کا وقت ہے۔ ایک تو پورے دن میں آپ نے چلتے پھرتے استغفار کیا، اور ایک ہے کہ آپ تہجد میں دیکھیں، اب سحری تو آپ نے بنانی ہے آج کل، تو سحری بناتے ہوئے کیا کریں؟ استغفار، استغفر اللہ واتوب الیہ، جو بھی آپ کو استغفار آتا ہے وہ آپ پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کے بوجھ اتریں گے، آپ کو سکون ملے گا کہ وہ جو سحری کا وقت تھا وہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوا۔ اکثر جو ہے خواتین جب کچن میں ہوتی ہیں تو ان کو دیکھ کہ کچھ ہوتا ہے کہ مرد سارے سو رہے ہیں یا وہ قرآن پڑھے ہیں، کوئی بھی تلاوت کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، تو دل میں ہوتا ہے کہ ہم روٹیاں پکا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی طرح میں بھی پکاتی ہوں نا، لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ سب تو بڑے ایفرٹ والا کام کر رہے ہیں، آپ ایک طرف ان سب کا روزہ رکھوا رہے ہیں اور دوسرا یعنی سب کو رکھوانے کا اجر، الحمدللہ جتنے لوگوں نے روزہ رکھا آپ کو ثواب ملے گا۔ ساری بات نیت کی ہے،
تو اٹھتے ہی نیت کر لیں کہ مجھے اجر چاہیے. اور نمبر 2 کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہی ہیں, استغفار. کسی کو نہیں پتا, آپ دل میں استغفار پڑھتی جا رہی ہیں, بے شک اونچی پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ استغفار کر رہی ہیں. اور وہ کون سا اوقات ہے, بہترین اوقات ہے جس میں اللہ کے بندے استغفار کرتے ہیں, الحمدللہ. تو آپ کو تو ڈبل اجر ہو گیا کہ آپ ان کی خدمت بھی کر رہی ہیں, گھر والوں کے ساتھ استغفار بھی کر رہی ہیں, بندوں کو بھی راضی کر رہی ہیں, اللہ کو بھی راضی کر رہی ہیں, الحمدللہ. تو ہم نے ڈے 1 میں یہ چینج کی بات کی کہ ہم نے انشاءاللہ توبہ کرنی ہے, پکی سچی توبہ کرنی ہے. سارے پوائنٹس ہم نے کلیئر کر لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ایسی عادت آ جائے کہ ہمیشہ پوری زندگی ہم اس پہ عمل کریں, اور پھر ہم انشاءاللہ وہ ساری کی ساری رحمتیں اور برکتیں جو ہیں انشاءاللہ لوٹ لیں گے انشاءاللہ. دعاؤں میں بہت یاد رکھنا ہے آپ نے, مجھے بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی, اور تمام ایمان والوں کو, تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے, اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. یہ ہم ڈے 2 کل انشاءاللہ رائٹ 6 AM آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ میرے پیج پہ کوشچن کر سکتے ہیں, موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ. اور جن کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا ہے اور یہ آڈیو کی فارم میں چاہیے, وہ بھی مجھے ان باکس کر دیں, انشاءاللہ جلدی سے آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.